بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر اس پر تنویمی عمل کروں گا اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کروں گا کہ وہ کبھی کسی تیسری ہستی کے سامنے میرے قریب تر نہ ہوا کرے۔ میں نے رچنا کے ساتھ جو کچھ کیا وہ مناسب نہیں تھا، لیکن اس کی بات بہت بری لگی تھی کہ وہ مسلمان پر تھوکنا بھی نہیں چاہتی۔ پھر یہ کہ بے شمار خاندانوں کی مسلمان لڑکیوں کو کھلونا بنایا جا رہا تھا۔ ہندوؤں کی ایسی شرمناک حرکتوں کو روکنے کے لیے مہاراشٹر میں رچنا سے بڑا اور زبردست مہرہ کوئی نہ تھا۔ میں نے اس کے ذریعے شیو سینا اور بی جے پی کے تمام انتہا پسند ہندوؤں کے دل و دماغ میں زلزلے پیدا کر سکتا تھا۔ میں اس فوٹوگرافر کے پاس پہنچا جس نے میری اور رچنا کی درجنوں تصاویر اتاری تھیں۔ وہ فوٹوگرافر سو رہا تھا۔ اس کے خوابیدہ دماغ نے بتایا کہ تمام تصویروں کے نیگیٹو اور پرنٹس مختلف سائز میں تیار ہو چکے ہیں۔ وہ تمام تصاویر کو خشک کرنے کے بعد ان کے نیگیٹو کے ساتھ کئی لفافوں میں بند کر چکا تھا۔ کئی بڑے لفافوں کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس نے درجنوں تصاویر کو مختلف سائز میں تیار کیا تھا اور ان کی چھوٹی بڑی تعداد تقریباً 400 تھی۔ اتنے پرنٹس اس لیے تھے کہ بوقت ضرورت انہیں بھارت کے ہندی، انگریزی، بنگالی، تیلگو اور تامل زبانوں کے اخبارات میں بھیجا جا سکتا تھا۔ صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ میں نے اسے نیند سے جگایا۔ اس نے بیدار ہو کر وہ تمام بڑے لفافے اٹھائے، پھر انہیں لے کر ایک موٹر سائیکل میں میری رہائش گاہ کے سامنے آیا۔ اس نے وہ تمام لفافے مجھے دیے۔ ایسے وقت وہ غائب دماغ تھا۔ بعد میں یہ یاد نہیں کر سکتا تھا کہ کس علاقے کی کون سی کوٹھی کے سامنے آیا تھا۔ وہ تمام لفافے مجھے دے کر چلا گیا۔ اس نے اپنے مکان میں پہنچ کر آنگن میں موٹر سائیکل کھڑی کی، دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر کمرے میں آ کر پہلے کی طرح بستر پر سو گیا۔ میں نے کمرے میں آ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، پھر یوں ہی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی بار ڈائل کرنے کے نتیجے میں ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے ریسیور رکھ کر اس کے خیالات پڑھے تو پتا چلا وہ اپنے گھر میں ایک بیٹی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ تھی۔ اس کا خاوند شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے اعلی کار بنانے کے لیے ایک مرد کی ضرورت تھی۔ میں نے دوسرا نمبر ڈائل کیے۔ اس بار ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ میں ریسیور رکھ کر اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تھا، جھنجھلا کر سونا چاہتا تھا، مگر میں نے سونے نہیں دیا۔ اپنے زیر اثر رکھ کر بال ٹھاکرے کے نمبر ڈائل کرائے۔ تھوڑی دیر میں اس کے باڈی گارڈ کی آواز سنائی دی۔ میں نے اعلی کار کی زبان سے کہا، ٹھاکرے صاحب سے بات کراؤ۔ وہ بولا، آپ صبح 9 بجے بات کر سکتے ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ صرف اتنا کہہ دو کہ رچنا کا سراغ مل گیا ہے، اس کی نیند اڑ جائے گی۔ آپ کون ہیں؟ تمہارا باپ ہوں۔ اپنے مالک کی بیٹی واپس چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاں واپس چاہتے ہیں۔ ذرا 1 منٹ ہولڈ آن کریں۔ 1 منٹ سے پہلے ہی بال ٹھاکرے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں بال ٹھاکرے بول رہا ہوں، اور میں ڈاکٹر صابر بول رہا ہوں۔ تمہاری بیٹی ایک مسلمان کے ساتھ بدنام ہو رہی ہے۔ تم کیسے بے غیرت باپ ہو کہ ایسے وقت سو رہے ہو؟ وہ غصے سے دہاڑ کر بولا، یو شٹ اپ۔ میں پورے شہر کا ناکہ بندی کرانے کے بعد سو رہا تھا۔ تم اس شہر سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ راہ کا ڈائریکٹر تمہارے ساتھ چالیں چل رہا ہے۔ کیسی چالیں؟ اصل بات یہ ہے کہ رات 12 بجے تک تمہاری اونچی ذات کی ہندو دھرم کی بیٹی میری آغوش میں کھیلتی رہی۔ اس کے بعد وہ حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے بولا، ذلیل کمینے کتے، میری بیٹی کے لیے ایسے شبد الفاظ استعمال کرے گا تو میں شہر کے تمام مسلمانوں کو زندہ جلا دوں گا۔ یہاں کے مسلمان زندہ رہ کر غیرت کی آگ میں پہلے ہی جل رہے ہیں۔ تمام ہندو برے نہیں ہوتے، لیکن تیری اسلام دشمنی نے اور تیرے گنڈوں کی ایسی درندگی نے جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جاری رکھی ہے، ایسی بے شرمی نے صرف بھارت کو ہی نہیں ہندو دھرم کو بھی بدنام کیا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب اور دھرم انسان کو تہذیب سکھاتا ہے، مگر تو نے اپنے دھرم کو شیطان بنا دیا ہے۔ بھارت کے تمام غیرت مند اور مہذب ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ تجھے زندہ جلا دیں۔ وہ گرج کر بولا، تو نے مسلمان عورتوں کے بے آبرو ہونے کا انتقام لینے کے لیے میری بیٹی کو مہرہ بنایا ہے۔ اب تجھے معلوم ہوگا کہ بمبئی کے مسلمانوں پر قیامت سے پہلے
پہلے قیامت کیسے آئے گی؟ کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے 1 گھنٹے تک انتظار کر لے۔ تیرے پاس چند تصویریں پہنچ رہی ہیں، وہ میری اور رچنا کی ایسی تصویریں ہیں کہ جنہیں تو دیکھ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد بھی انتقامی کارروائی کرنا چاہے گا تو صرف بھارت کے ہی نہیں، دنیا کے تمام میگزین یعنی پلے بوائے جیسے میگزین وغیرہ میں ہماری وہ تمام تصویریں پہنچا دی جائیں گی۔ فون پر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ میں نے اپنے اعلی کار کے ذریعے پوچھا، اگر دماغ کچھ ٹھنڈا ہوا ہے تو میں رچنا کے اغوا کے متعلق بتاؤں گا۔ اغوا تو تم نے کیا ہے؟ نہیں، یہ ڈائریکٹر راہ کی چال ہے۔ اس نے تمہاری کوٹھی کا محاصرہ کیا تو ایسے وقت رچنا کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف گئی اور راہ کے افسر اور 2 سپاہی اسے گن پوائنٹ پر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور اس سے رچنا کا مطالبہ کیا۔ اس نے بڑے غرور سے کہا، راہ کے شکنجے میں جو بھی آ جاتا ہے وہ پھر کبھی رہائی نہیں پاتا۔ میں نے ڈائریکٹر کو دھمکی دی کہ وہ رچنا کو میرے حوالے نہیں کرے گا تو میں بال ٹھاکرے کو حقیقت بتا دوں گا، وہ تم سے اپنی بیٹی چھین کر لے جائے گا۔ میں راہ کے کسی کتے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 2 کتے تو تم نے مار دیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ رچنا واپس مل جائے، پھر میں اس کا رشتہ تم سے مانگنے آؤں گا۔ وہ حلق پھاڑ کر رشتے کی ماں بہن ایک کرنے لگا۔ میں نے فون بند کر دیا، پھر اس کے اندر پہنچ گیا۔ حلق پھاڑ کر گالیاں دیتے رہنے کے دوران میں اس کی زبان دانتوں کے درمیان لے آیا۔ وہ تکلیف سے تل ملا گیا۔ ایسے وقت پتا چلا کہ فون بند ہو چکا ہے اور وہ دیواروں کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ اتنی دیر تک گرجتے رہنے کے باعث ہانپنے لگا۔ میں نے اسے ڈائریکٹر راہ سے رابطہ کرنے پر مائل کیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر اس کے موبائل نمبر ڈائل کیے۔ میں اس سے پہلے ڈائریکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پہلے مطمئن تھا کہ رچنا اس کے ماتحت افسر کے ساتھ راہ کے دفتر میں پہنچ گئی ہوگی، لیکن دفتر پہنچ کر معلوم ہوا کہ رچنا ان سپاہیوں اور افسر کے ساتھ کہیں گم ہو گئی ہے۔ انہیں بڑے پیمانے پر تلاش کیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد پتا چلا کہ ایک جگہ 2 سپاہی اور 1 افسر فائرنگ کے نتیجے میں مردہ پڑے ہیں اور رچنا کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسے جس گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا وہ 3 میل کے فاصلے پر خالی ملی تھی۔ ڈائریکٹر نے گرج کر اپنے ماتحتوں سے پوچھا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ڈاکٹر تم لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی کم وقت نے ہمارے سپاہیوں اور افسر کو قتل کیا ہے اور رچنا کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اسے تلاش کرو، وہ اسی شہر میں ہوگا۔ راہ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نے کہا، آپ پرسوں رات سو نہ سکے، یہ رات بھی جاگتے ہوئے گزر گئی، پلیز آپ سو جائیں، ہم رچنا اور صابر دونوں کو پکڑ لائیں گے۔ وہ تھکن سے نڈال تھا، نیند سے بے حال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا، آج تک مجھے کسی مجرم نے اتنا نہیں دوڑایا جتنا وہ ڈاکٹر دوڑا رہا ہے، اور کھانا پینا سونا جاگنا آرام کر رہا ہے۔ سر، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صابر کا جرائم سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اس کے باوجود وہ ایک گاگ مجرم کی طرح صرف ہمیں ہی نہیں، یہاں کی صوبائی حکومت بنانے والی سیاسی پارٹیوں شیو سینا اور بی جے پی کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سورما بھی بال ٹھاکرے کی بیٹی کو چھونے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، مگر صابر تو اسے اڑاتا پھر رہا ہے۔ ڈائریکٹر 2 راتیں جاگنے کے بعد تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ صوفے پر لیٹنے کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر کی باتیں سنتے سنتے آنکھ لگ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پاس ہی میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی، جو بہت دھیمی ہوتی ہے، مگر صابر حواس پر چھا گیا تھا۔ وہ دھیمی سی آواز دھماکہ سی لگی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا، کون ہے؟ کیا ہے؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر نے موبائل فون اٹھا کر کہا، سر کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا فون ہے، شاید کوئی اچھی خبر ہے۔ اس نے فون لے کر اسے آن کر کے پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ میں ٹھاکرے بول رہا ہوں، تم نے میری کوٹھی کا محاصرہ کر کے ذلیل حرکت کی ہے، اپنے ایک افسر کے ذریعے میری بیٹی کو اغوا کرا لیا۔ میں جانتا ہوں راہ بہت خطرناک تنظیم ہے، لیکن بال ٹھاکرے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو واپس لاؤ۔ ڈائریکٹر رچنا کے اغوا کا مرتکب ہونے سے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن میری مرضی کے
مطابق بولا تمہاری بھلائی اور نیک نامی کے لیے میرے آدمی رچنا کو وہاں سے لے گئے تھے تاکہ وہ مسلمان دوسری بار اس کے بیڈ روم میں آ کر تمہارا منہ کالا نہ کرے۔ وہ ذلت اور توہین کے احساس سے جنجلا کر بولا یو شٹ اپ۔ شٹ اپ کا مطلب ہے خاموش رہو، اگر خاموش رکھنا ہی تھا تو فون کیوں کیا؟ مجھے میری بیٹی چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ تم آگے بات سننے سے پہلے ہی گرجنا شروع کر دیتے ہو۔ پہلے یہ سن لو کہ جو افسر اور سپاہی رچنا کو میرے دفتر لا رہے تھے وہ راستے میں قتل کر دیے گئے۔ رچنا لاپتہ ہو گئی ہے، یقیناً وہی ڈاکٹر صابر اسے لے گیا ہے۔ بکواس مت کرو، رچنا تمہارے پاس پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر صابر نے تم سے اس کا مطالبہ کیا تو تم نے اس سے بڑے گمانڈ سے کہا تھا کہ ایک بار جو راہ کے شکنجے میں آ جاتا ہے پھر کبھی اسے رہائی نہیں ملتی۔ یہ جھوٹ ہے، ڈاکٹر صابر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی رچنا کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے۔ کیا وہ مطالبہ کرتا تو تم میری بیٹی کو اس کے حوالے کر دیتے؟ ڈائریکٹر نے میری مرضی کے مطابق بے اختیار کہا۔ ہاں کر دیتا، جب اس نے مطالبہ ہی نہیں کیا ہے تو اس کے حوالے کیسے کروں؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ لاپتہ ہو گئی ہے، پھر کیسے اس مسلمان کے حوالے کر دیتے؟ وہ چونک کر ہچکچاتے ہوئے بولا میں نے کہہ دیا وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں 2 راتوں سے جاگ رہا ہوں، پتہ نہیں ابھی تم سے کیسی بے تکی بات کہہ دی۔ مجھے پریشان نہ کرو، میں سونے جا رہا ہوں۔ میں نے ان دونوں کو فون پر جھگڑا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بال ٹھاکرے کے دماغ سے ایک پولیس اسٹیشن کا فون نمبر معلوم کیا، اس کے بعد اس نمبر پر رابطہ قائم کر کے دوسری طرف کی آواز سنی، پھر ریسیور رکھ دیا۔ وہ تھانے کا انچارج تھا۔ ریسیور رکھ کر اٹھا، تھانے سے باہر آ کر ایک جیپ میں بیٹھا، پھر میری طرف آنے لگا۔ میں نے 6 مختلف تصویریں ایک چھوٹے لفافے میں بند کر دی تھیں۔ اس لفافے پر انگریزی میں لکھ دیا تھا اسے ٹھاکر مہا ٹھاکر بال ٹھاکرے کے پاس پہنچایا جائے اور اسے کھولا نہ جائے۔ میں کوٹھی کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تھانے کا انچارج جیپ ڈرائیو کرتا ہوا آیا، اس نے مجھ سے لفافہ لے کر جیپ میں رکھا، پھر واپس تھانے چلا گیا۔ وہاں اپنے دفتری کمرے میں پہنچ کر اس نے لفافے کو میز پر رکھا، پھر کرسی پر بیٹھ کر ذرا دیر بعد فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ میں نے بھی اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا ہیلو داور پولیس اسٹیشن۔ میں نے کہا تمہاری میز پر شریمان بال ٹھاکرے کے لیے لفافہ رکھا ہے، اسے کھولے بغیر ان کی کوٹھی میں پہنچا دو۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے لفافے کو دیکھا اور اوپر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا۔ کسی اور کے لیے وہ لفافہ ہوتا تو وہ ضرور اسے کھول کر دیکھتا اور کسی کے گھر اسے پہنچانا ضروری نہ سمجھتا، لیکن بال ٹھاکرے کا نام ایک چابک کی طرح ان کے ذہنوں پر پڑتا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لفافے کو جیب میں رکھ کر سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے ٹھاکرے صاحب کی جی حضوری کے لیے چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ لفافے میں کوئی اچھی خبر ہوگی تو ٹھاکرے کی سفارش پر اس کی ترقی ہو جائے گی اور وہ بڑا پولیس افسر بن جائے گا۔ کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر اس نے مسلح گارڈز کے ذریعے پیغام بھیجا کہ داور پولیس اسٹیشن کا تھانے دار ٹھاکر صاحب کے چرن چھونے اور ایک لفافہ دینے آیا ہے۔ بال ٹھاکرے کو تھانے دار کا پیغام ملا تو میں نے اس کی کھوپڑی میں کہا کہیں یہ وہی لفافہ تو نہیں ہے جس میں وہ تصویریں جن کا ذکر اس ڈاکٹر نے کیا تھا۔ اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہی وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر آیا۔ سپاہی سلیوٹ کیا کرتے ہیں لیکن تھانے دار ٹھاکر صاحب کے پاؤں چھونے کے لیے جھکا۔ بال ٹھاکرے نے پیچھے ہٹ کر کہا ٹھیک ہے وہ لفافہ کہاں ہے؟ اس نے جیب سے لفافہ نکال کر پیش کیا۔ بال ٹھاکرے نے لفافے کی تحریر پڑھی، پھر پوچھا تم نے اسے کھولا تو نہیں تھا؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا میری کیا مجال ہے مہاراج، جس حالت میں میری میز پر رکھا ہوا تھا اسی حالت میں نے اسے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ تمہاری میز پر کیسے آیا؟ اسے کون لایا تھا؟ حضور میں ڈیوٹی پر باہر گیا تھا، واپس آیا تو یہ میز پر رکھا ہوا تھا، آپ کے پاس اسے جلدی پہنچانا تھا، اس لیے میں نے اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی، اب کروں گا۔ جاؤ، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس نے میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کوٹھی کے اندر اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر اس لفافے کو ایسے کھولا جیسے گمشدہ بیٹی کو دیکھ رہا ہو۔ ایسے وقت بھی اس کے دل کے گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھی اس کی شر پسندی کے باعث گمشدہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنے نام، اپنی عزت اور اپنی ذات برادری کے مقابلے میں دوسروں کو کمتر اور کم ذات سمجھتے ہیں۔ خود کو ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی
اپنے غرور اور غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، پھر لفافے میں سے پہلی تصویر کے برآمد ہوتے ہی شرم اور غیرت سے چیخ پڑا۔ ہاتھوں سے لفافہ چھوٹ کر فرش پر آیا، اس کے اندر کی تمام تصویریں نکل کر بکھر گئیں۔ وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ڈگمگاتے ہوئے آگے بڑھا، پھر ایک صوفے پر گر پڑا۔ میں اخلاقی مجرم ہوں، مجھے ایسی شرمناک حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، ظالم کو آئینہ دکھانے کا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن کون سا راستہ؟ وہ جن راستوں پر چل رہے تھے، ان راستوں پر بابری مسجد شہید ہو چکی تھی، کشمیر میں ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری درگاہیں اور مقدس مقامات کو تباہ کیا جا رہا تھا، اور مسلمان شریف زادیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں کی جا رہی تھیں۔ ادھر صرف 4 برسوں میں دہلی، الہ آباد، بمبئی، پونا، ناگپور، کلکتہ اور مدراس، حیدرآباد کے تمام چکلوں میں اتنی زیادہ مسلمان عورتیں پہنچائی گئی تھیں کہ انہیں دیکھ کر ہر غیرت مند مسلمان بال ٹھاکرے کی طرح دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ڈگمگا کر زمین پر گر پڑے گا اور دنیا کے امیر ترین اسلامی ممالک سے پوچھے گا کہ مسلمان لوارث کیوں ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں اس سوال کا کیا جواب ملے گا۔ میں نے تو ان کے مقابلے میں بال ٹھاکرے کے گھر سے صرف ایک چکلا کھولا ہے۔ ظالم کا کلیجہ اندر سے کھینچنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ پنجہ لڑائے تو تم بھی پنجہ آزمائی کرو، وہ اینٹ مارے تو تم بھی پتھر مارو، اور ابھی تو میں نے پہلا پتھر مارا تھا۔ ہم اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اپنے معاملات میں مصروف رہتے ہیں اور اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ دوسری بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں بھی بے خبر تھا۔ میری لا علمی میں دیوی شی تارا پہنچ گئی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں بھارت میں ہوں۔ وہ فوج کے اعلیٰ افسران اور دہلی کے حکمران کے اندر جھانکتی پھر رہی تھی، ان کے خیالات پڑھ کر معلوم کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ایسی کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے جس سے ٹیلی پیتھی کا شبہ ہو۔ بھارت کے چند اکابرین میں را کا ڈائریکٹر بھی تھا۔ اس کے چور خیالات پڑھنے سے شبہ ہوا کہ ڈاکٹر صابر کے سلسلے میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ غیر معمولی نوعیت کے ہیں۔ ڈاکٹر صابر جرائم پیشہ یا چال بازیوں سے کوسوں دور رہنے والا تبدیلی قلب کا ایک سیدھا سادہ سرجن تھا، لیکن راہ کی قید سے فرار ہونے کے بعد اچانک اس قدر چال باز ہو گیا تھا کہ ڈائریکٹر راہ کو ہیرو جیسی حرکتوں سے 2 راتوں تک جگاتا رہا تھا۔ وہ رچنا جیسی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی لڑکی کو اس مقام پر لے آیا تھا کہ مہاراشٹر کا فولاد بال ٹھاکرے کا سر جھک گیا تھا۔ زبردست چال بازیوں کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، لہذا دیوی نے سمجھ لیا کہ فرحاد علی تیمور بمبئی میں ہے اور ڈاکٹر صابر کے دماغ میں رہ کر راہ اور شیو سینا والوں کو دن میں تارے دکھا رہا ہے۔ وہ آتما شکتی رکھتی تھی، یوگا جاننے والے بھی اسے اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ امریکی اور اسرائیلی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس دیوی کے زیر اثر رہتے تھے، لیکن وہ مجھ سے اور میرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور رہتی تھی۔ اس کی جوتش ودیا نے کہا تھا کہ ہم سے دور رہنے میں ہی اس کی سلامتی ہے۔ وہ صرف پارس سے اس لیے رابطہ رکھتی تھی کہ اسے پارس نہیں بلکہ MIM کا سربراہ برادر کبیر سمجھتی تھی، اور اس برادر کبیر نے اس کے تمام بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک کر دیا تھا اور وارننگ دی تھی کہ جب تک کشمیر سے بھارتی فوج نہیں جائے گی اور کشمیری مسلمانوں کو خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں دی جائے گی، تب تک وہ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ایک بھی بھارتی ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا نہیں کر سکے گی۔ برادر کبیر نے دیوی کو ایک رعایت دی تھی کہ وہ کشمیر میں امریکی اور اسرائیلی خیال خوانی کرنے والوں کو استعمال کر سکتی ہے، مگر یہ رعایت دینے کے باوجود وہ امریکی اور یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کام نہیں لے سکے گی۔ دیوی نے پوچھا تھا کہ جب MIM کا سربراہ اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے رکاوٹ نہیں بنیں گے تو پھر وہ اپنے تمام تابع دار ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کام کیوں نہیں لے سکے گی؟ تب برادر کبیر نے کہا اس لیے کہ بھارت میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو باپ فرحاد علی تیمور موجود ہے۔ یہ سن کر دیوی کو چپ لگ گئی تھی۔ اس وقت خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی ہے اور مقابلے پر آ کر اپنے بھارت دیش کی حفاظت نہیں کرے گی۔ اس نے خاموشی سے یہ طے کیا تھا کہ جوتش ودیا کی ہدایت کے مطابق وہ مقابلے پر نہیں آئے گی، لیکن اپنے تابع دار ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے
چپ چاپ بڑی رازداری سے کام لے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے میرے مقابلے میں سب سے زیادہ چال باز داؤد منڈولا کا انتخاب کیا۔ منڈولا نے مشورہ دیا کہ انجلی کو مہرہ بنا کر ڈاکٹر صابر کو اس سے ملنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دیوی جی آپ بھول رہی ہیں، صابر کی بیوی کا دل انجلی کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ وہ ایک پریس کانفرنس میں کہے گی کہ جب سے اس کے سینے میں نیا دل دھڑک رہا ہے تب سے وہ ڈاکٹر صابر کے لیے بے چین رہتی ہے، نہ ٹھیک طرح کھاتی ہے اور نہ ہی سو سکتی ہے۔ کبھی سوتی ہے تو خواب میں وہ عورت آ کر کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر چاہیے، میرے صابر کو بلاؤ ورنہ میں انجلی کو سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ دیوی نے کہا فرہاد نادان بچہ نہیں ہے، وہ سمجھ لے گا کہ اسے پھانسنے کے لیے پریس کانفرنس بلا کر انجلی سے جذباتی اور فلمی قسم کا بیان دلایا جا رہا ہے۔